الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ مکرمی سامعین، قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کو دی گئی ایسی نعمت ہے جس کی تعلیمات ایک ایک فرد اور ایک ایک معاشرے کے لیے شر و فساد سے دور رکھنے والی اور بھلائیوں کی علمبردار ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو لے کر چلنے والا کوئی بھی معاشرہ یا کوئی بھی فرد اپنے حقوق اور فرائض سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ رب العزت کے حقوق کی ادائیگی میں زبردست وابستگی کا ثبوت دے سکتا ہے، اور دوسری طرف اللہ کی مخلوقات خاص طور پر انسانوں کے حقوق کی ادائیگی میں بہت متحرک حیثیت سے سرگرم ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی عظمت ذہن اور دل پر اگر جم جائے اور ان سے متعلق قرآنی ہدایات عام ہو جائیں تو یہ دنیا بھی جنت بن جاتی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں کافی اور شافی ہیں۔ فکر انگیز اور روح پروت تعلیمات انسانی برادری کے ہر فرد اور ہر جماعت کو ذمہ دار بنا دیتی ہے۔ اس طرح حقوق و فرائض کو انجام دینے سے ایک بہترین معاشرہ، تندرست معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا جذبہ یہ انسان کی زندگی کو باوقار اور پرکشش بنا دیتا ہے۔ دنیا اور دنیا کے اسباب سے متعلق قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ یہ کہ ایمان، اطاعت، وفاداری کی حالت میں اگر ایک بندہ ان سے لطف اندوز ہوتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، جس کے لیے وہ رات دن کی عبادتوں کے علاوہ اپنے معمولات میں بھی یہی دعا کرتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ حسنتاً جو آیا ہے، فی الدنیا حسنہ اور وفی الآخرۃ حسنہ، یہ ہر قسم کی بھلائی اور اچھائی کو بولا جاتا ہے۔ مال کی فراہمی، عزت کا حصول، اولاد و احفاد کی نعمت، امن و سکون، اطمینان و سلامتی کی دولت، یہ سب کے سب حسنتاً میں آ جاتا ہے۔ ہر قسم کی اچھائی اور خیر و فلاح۔ آخرت کے پس منظر میں اس حسنہ کا مطلب آخرت کی دائمی اور لامحدود اور باعزت اجر و ثواب کا پانا، اللہ کی رضا اور حق تعالی کا دیدار، یہ سب حسنتاً میں آتا ہے۔ اولاد و احفاد کا حصول اور ان کے لیے بہترین مستقبل کی تمنا کرنا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش کرنا، یہ چیز دنیا والوں کی روزانہ مصروفیات و مشاغل میں ایک اہم حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ والدین اور اولاد کے آپسی رشتے دوسرے سارے رشتوں سے زیادہ قریب اور اخلاص پر قائم ہوتے ہیں۔
اگر اولاد نیک اور متقی ہے تو یہی اولاد ان کی خوشی اور غمی میں شریک بنتی ہے اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے۔ والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو بھی نیک اولاد کی شکل میں وہ اپنے لیے صدقہ جاریہ کی نعمت چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کی نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں سے انہیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ اولاد کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ رسول کے بعد والدین کی شکل میں انہیں مخلص ترین ہستیوں کی سرپرستی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور وہ ان کی خدمت سے اس دنیا میں بھی سعادت پاتے ہیں اور آخرت میں بھی، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی تیار کی ہوئی جنت کی خوشخبری کے مستحق بنتے ہیں۔ قرآن کریم کی ہدایات اور تعلیمات اس سلسلے میں بہت صاف ہے کہ خونی یا مادی رشتوں کی معنویت اللہ رسول کی نگاہ میں اسی وقت ہوتی ہے جب یہ رشتے روحانی رشتوں میں منسلک ہوں۔ اس کو یوں کہیے کہ کتاب اللہ میں یہ بات موجود ہے کہ روحانی رشتے سے جڑے بغیر صرف خونی رشتے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ کون نہیں جانتا کہ ابو لہب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خونی اعتبار سے سگا چچا تھا، لیکن وہ ایمان اور یقین سے دور تھا، حضور کی دعوتی تحریک و مشن میں زبردست رکاوٹ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چچا اور بھتیجے کے رشتے کی رعایت کیے بغیر اسے قیامت تک کے لیے اسلام کا دشمن قرار دیا، اس پر لعنت برسائی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کی ناکامی اور نقصان کا بھی اعلان تبت یدا میں اتارا۔ اسی طرح دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوتی زندگی کو قرآن کریم نے زبردست انداز میں پیش کیا۔ 950 سالہ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں چند لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ان کا اپنا بیٹا بھی ایمان کی دولت سے محروم رہ جاتا ہے۔ جب قوم نے جھٹلایا اور اس کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہوا اور طوفان نوح کا حادثہ ہوا، تو اس وقت باوجود خونی رشتے کے، چونکہ وہ اپنے باپ کے دعوتی مشن پر لبیک نہیں کہا، تو وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ باپ اس منظر کو دیکھ کر، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، یہ بات دیکھ کر اللہ رب العزت سے بیٹے کی نجات کی دعا کرتے ہیں، لیکن قرآن نے کیا جواب دیا کہ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، کہ یہ تمہارے خونی رشتے کا بیٹا ہوگا، لیکن معنوی طور پر یہ آپ کی اولاد نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا کردار بھی قرآن نے واضح کیا کہ دونوں بھلے نبی کی بیویاں تھیں، لیکن ان کے کردار غلط تھے، اس لیے وہ اللہ کی نظر عنایت کی مستحق نہیں ہوئیں اور ان کا انجام جہنم ہوا۔ یہ چند مثالوں اور حقیقتوں سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ وہ اولاد جس کے لیے دنیا میں ساری چلت پھرت انسان کرتا ہے، اگر وہی اولاد ایمان اور نیک عمل کی دولت سے محروم ہے اور اس اولاد کے شب و روز میں اللہ کی رضامندی کے حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ دنیا پرستی اور جاہ پرستی ہے، تو حقیقت میں اولاد کی شکل میں یہ بظاہر قیمتی سرمایہ ہو، لیکن بہت بڑا عذاب ہے، بے وقعت اور بے بساط چیز ہے، بلکہ بہت سی مرتبہ والدین کی عاقبت بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اور جس نے ایسا کیا وہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔
یقیناً ایک مومن کے لیے نہ شجر ممنوع ہے اور نہ مصیبتوں کی آماج گاہ کہ جس سے رشتہ ختم کیے بغیر فوز و فلاح کی منزل ہاتھ نہیں آ سکتی۔ یہ مومن کے لیے مرکز توجہ بھی نہیں ہے اور نہ منزل مقصود ہے، لیکن آخرت کی لازوال مسرتیں اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی خوشیوں کو حاصل کرنے کی منزل اسی راستے سے ہو کر گزرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، اس کی روشنی میں انسان راہگیر یا مسافر ہے اور اس کی اصل منزل آخرت ہے۔ مومن کی صحیح فکر یہ ہونی چاہیے کہ آخرت کے اس راستے میں جسے دنیا بولا جاتا ہے، چاہے مال و اولاد ہو یا دولت و اقتدار یا جاہ و حشمت، یہ سب اللہ کی نعمتیں اسی وقت نعمتیں بنیں گی جب تک یہ مرکز سے انسان کو پھیر نہ دے۔ اگر یہ سب چیزیں انسان کو مرکز سے ہٹا دیتی ہیں یا ان کی مقصد سے انسان اپنے آپ کو بے مقصد بنا دیتا ہے اور یہی چیزیں مقصد بن جاتی ہیں، تو پھر یہ وبال جان اور فتنہ بن جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہی تو بات کہی گئی کہ تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہاری دشمن ہیں، تم ان سے چوکنا رہو۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے۔ قرآن و حدیث میں والدین کا مقام بہت بلند آیا، اس لیے کہ ان کی حیثیت صرف جسمانی وجود کی نہیں بلکہ اللہ رسول کے بعد دو انتہائی مخلص سرپرستوں کی ہے، جن کے شب و روز کی محنتیں، مشقتیں، دعائیں، مناجاتیں یہ اولاد کی ہر قسم کی ترقی کا باعث بنتی ہیں۔ ان کی خدمت اور ان کے ساتھ نرمی کا سلوک اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بیان فرمایا، اور حقوق اللہ کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کو ایک محتم بالشان فریضہ بتایا۔ شریعت نے اس کو بہت اہم طور پر بجا لانے کی تلقین کی، اف تک کہنے کی ممانعت آئی، لیکن اس حقیقت کو بھی بھلایا نہیں جانا چاہیے کہ اولاد کی اچھائی اور بھلائی کے تئیں سب سے زیادہ ذمہ دار اور جوابدار والدین ہیں۔ اس لیے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، ہاں اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ ایک انسان کی اصل کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی اس امتحان گاہ سے اچھی طرح گزر جائے تاکہ اسے قیامت کی رسوائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ اللہ کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرتے ہوئے آخرت کی کبھی ختم نہ ہونے والی مسرتوں کو حاصل کرے۔ بصورت دیگر ایک ناکام امتحان دینے والا ہونے کی صورت میں دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں جہنم کے شعلوں میں اس کا استقبال ہوگا۔ بچوں کے لیے ان کا گھر سب سے پہلا اسکول ہے اور والدین کو اس اسکول کے سب سے پہلے استاد ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ماں باپ دونوں اس اسکول کو معیاری بنانے اور اپنی اولاد کی حیثیت رکھنے والے وفادار اسٹوڈنٹس اور شاگردوں کو جسمانی نشو و نما دینے کے ساتھ ساتھ روحانی اور اخلاقی طور پر مزین کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ گویا کہ دنیا کی اس امتحان گاہ کے بہترین امتحان دینے والا بنانے، آخرت کی خوشیوں سے ہمکنار کرانے اور معاشرے کا ایک بہترین سپوت بنانے کے ساتھ ساتھ دنیا کی منڈی میں اپنوں کے علاوہ غیروں کے لیے نفع بخش وجود کی حیثیت سے
انہیں ممبر و محراب اور پلیٹ فارم اور اسٹیج پر لانے میں والدین بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اصل میں قرآن و حدیث کے اس فکر کی بھی غمازی کرتی ہے کہ اسلام میں ایک ایک فرد کی کامیابی مشروط ہے اس بات سے کہ وہ دوسروں کے لیے کتنا فکر مند رہتا ہے۔ اخرجت للناس، یہی تو فرمایا گیا۔ قرآن و حدیث کی اس روح کو لینے اور اسے عملی زندگی میں لانے کی شروعات بھی اپنے رشتہ داروں سے ہوتی ہے۔ مکہ میں پرفتن دور تھا، جب حق کی دعوت کھلم کھلی نکلی تو اس کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے ذریعے کروایا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے ڈراؤ۔ چونکہ بچوں کا گھر ان کے لیے سب سے پہلا تعلیم اور تربیت کا گہوارہ ہوتا ہے، اس لیے والدین پر فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کی اصلاح و تربیت پر اپنی توجہ ڈالیں۔ اس ضمن میں انہیں کرنا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کے عقیدے کو مضبوط کریں، اس لیے کہ قرآن کریم کی تعلیمات عقیدے پر ہی زور دیتی ہیں۔ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ عقیدہ درست نہ ہو۔ ہاں، سورہ نور کی اس آیت کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، جن کا عقیدہ درست نہیں تھا، انہوں نے چاہے کتنے اعمال کیے ہوں لیکن ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان میں چمکتا ہوا ریت کہ پیاسا اس کو پانی خیال کرے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو کچھ بھی نہ پائے۔ کفر کے ساتھ شرک بھی معاف نہ ہونے والا گناہ ہے، اس لیے کہ قادر مطلق کے صرف ایک ہونے کا انکار کرنا یہ کبھی بخشا نہیں جاتا۔ والدین کی ذمہ داری بچوں کے باب میں دو مرحلوں پر تقسیم ہوتی ہے۔ ایک مرحلہ بچوں کے بچپن کا ہے، جب ان کا شعور اور عقل پختہ نہیں ہوتی۔ اس مرحلے میں بچہ صرف اور صرف دوسروں کے عمل کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ والدین سے تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک باعمل استاذ اور مربی ہونے کی حیثیت سے اللہ کے دین کو روز صبح و شام کی زندگی کا حصہ بنائیں۔ گھر کے ماحول میں بدعتوں سے پاکی ہونی چاہیے، ہر طرح گھر کا ماحول صحت مند ہو۔ والدین ہر وقت اس کے لیے فکر مند رہیں، اس لیے کہ عمر کے اس مرحلے میں بچے والدین سے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ دیکھ کر سیکھتے ہیں، اور وہ چیزیں بچوں کے ذہن اور دل پر انمٹ نقوش کی طرح ثبت ہو جاتی ہے۔ عمر کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب بچہ باشعور ہو جائے، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آ جائے، تو سب سے پہلے توحید کی بنیاد کو مضبوط طریقے سے اس کے دل اور دماغ میں بٹھایا جائے۔ توحید صحیح ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں اور اس کی نظر میں اعمال کی قبولیت ہوگی۔ صحیح ہے یہ بات کہ اگر توحید کا عقیدہ درست ہو جائے تو اس عقیدے کو لے کر چلنے والا غیر اللہ کے آگے کبھی سر نہیں جھکا سکتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ نفع نقصان، بیماری تندرستی کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس طرح یہ بچہ جو توحید کی فضاؤں میں پروان چڑھتا ہے تو وہ تقدیر پر بھی عقیدہ مضبوط طریقے سے رکھتا ہے، تو وہ جری اور بہادر بھی ہوتا ہے اور دنیا سے بے نیازی کا بھی ثبوت دیتا ہے۔ اگر اس دنیا میں اس بچے کو جس کی تربیت توحید و عقیدے کی فضا میں ہوئی ہو، کبھی اگر اس کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے تو وہ پست ہمت یا نا امیدی کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس کائنات کے اندر امتحان دینے والا انسان سمجھتے ہوئے حوصلے سے کام لیتا ہے، اور اس کی نگاہ
آخرت کے امتحان کے نتیجے کے اوپر لگی ہوئی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے اختیارات میں یکتا قرار دینا، یہ ہے توحید۔ اور اس توحید کو لے کر چلنے والوں کی سعادت و کامرانی کی کلیدیاں یہ ہے کہ یہ اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق ادا کرنے والا بنتا ہے۔ اگر ایک شخص اس عقیدے کی ادائیگی میں مضبوط، پختہ، یکسو ہو تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کے خوشگوار نتائج دوسرے اعمال و افعال پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اس طرح اس بڑے حق اللہ کو ادا کرنے والا دوسرے حقوق کو بدرجہ اولا ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ رب العزت کے اس عظیم ترین حق یعنی توحید کو ادا نہیں کرتا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے حقوق میں بھی وہ یقیناً ضرور ڈنڈی مارتا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کو خلاق کائنات ہونے کا بھرم کھو دیتا ہے اور اس فانی دنیا کے بعد کی اصل اور ابدی زندگی کی سعادتوں سے محروم رہتا ہے۔ اگر والدین اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر انہیں اس پر سب سے پہلے عمل کرنا چاہیے کہ زندگی کے ہر شعبۂ عمل اور ہر گوشے میں وہ توحید کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے اٹھائیں اور اٹھوائیں۔ اپنے سب سے قریبی ماتحت یعنی اولاد کی اس اعتبار سے تربیت کریں کہ عقید توحید ان کے دل دماغ میں راسخ، مضبوط اور پختہ ہو جائے، تاکہ وہ اللہ کے علاوہ کو عملی زندگی میں ذرہ برابر خاطر میں نہ لائیں، یہاں تک کہ ذاتی مفادات کی غلامی کا طوق بھی ان کی گردن سے اتر جائے، اور ناخوشگوار ترین حالات سے بھی باطل سے مصالحت کو خلاف شان سمجھتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کا ہی خوگر اور مشاق بنے رہیں۔ یہ ہے سب سے پہلی ذمہ داری والدین پر، اور باقی اس سلسلے میں گفتگو انشاءاللہ میں آئندہ کل کروں گا۔ یعنی گویا آج کے ہمارے بیان کا خلاصہ ہے کہ والدین پر اولاد کے کیا کیا حقوق بنتے ہیں، یہ اس کا پارٹ نمبر 1 ہے۔ آئندہ کل ہم اس کو پارٹ نمبر 2 میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔